علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسے بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جس مقصد سے ہم لوگ یہاں اس مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے حقوق ہمسایہ، یعنی پڑوسیوں کا حقوق۔ آپ مجھ سے پہلے برادر ظفر سر کو سن رہے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے جس انداز میں پڑوسیوں کے حقوق کے ریگارڈنگ قرآن و حدیث کے روشنی میں اپنی اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں کہ وہ ساری باتیں جو برادر ظفر سر نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 جو برادر ظفر سر نے بھی اس کی تفسیر کی اور مختصر قاضی زیدی صاحب نے بھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا، لہٰذا میں اس چیز کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہم میں سے ہر شخص یہ اپنے ذہن نشی کر لے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات یعنی کمپلیٹ وے آف لائف۔ تو یہاں آپ نے جانا کہ اسلام مکمل نظام زندگی ہے، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں، لائف کا کوئی فیز ایسا نہیں جہاں دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ایک چیز آپ اپنے ذہن سے بالکل کلیئر کر لیں کہ اسلام صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کے ساتھ کس طرح رہے، پڑوسیوں کا ہم پہ کیا حقوق ہے اور ان حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ پڑوسیوں کا ہم پہ کیا حقوق ہے، اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں گے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ پڑوسیوں کا ہم لوگوں پہ کیا حقوق ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ معاف کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کبھی اتنا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے کہ مجھے یہ شک ہوا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جنہیں دین کی سمجھ ہم آپ سب سے زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین اتنا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، اتنی وحیاں آتی ہیں، اتنی تعلیمات آتی کہ مجھے یہ خدشہ ہوا، مجھے یہ غالب گمان ہوا کہ پڑوسی کو اب شاید اللہ رب العزت وصیت میں، اللہ رب العزت پڑوسی کو شاید جائیداد میں شامل نہ کر لے۔ یہ حق پڑوسی کا اسلام نے دیا ہے، اور آج بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسیوں کا تو ہم پہ کوئی حقوق ہی نہیں، ہم جس طرح چاہیں ان سے سلوک کریں۔ یاد رکھیں، اسلام کبھی یہ نہیں کہتا اور اسلام کبھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے پڑوسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچائیں، ظلم تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ دین اسلام نے پڑوسی کے حق کو اتنا دین اسلام نے پڑوسی کے حق کو ایمفیسائز کیا ہے کہ اسلام پڑوسیوں کی تکلیف کو، اس کے عزت کو، اس کے حفاظت کو، اس کے حق کو اپنے حق جیسا قدر دیتا ہے۔ میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، اسلام پڑوسیوں کے عزت کو، حفاظت کو، اس کے حق کو اپنے حق جیسا قدر دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہے۔
تو اس حدیث نے مجھے ہم آپ کو سبھی کو یہ واضح کر دیا کہ اسلام سیلف سینٹرڈ لائف کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کمائیں، آپ اپنے بچوں کو، آپ اپنے اولاد کو اچھے پرورش دیں، اس کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات سے نوازیں اور پڑوسیوں کے بارے میں نہ سوچیں۔ اسلام کبھی یہ ایمفسائز نہیں کرتا کہ آپ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں۔ یہ حدیث اس چیز کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد اب آپ سوچیں کہ ایسی تعلیمات کے باوجود، ایسے واضح تعلیمات کے باوجود آج ہمارا حال پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ یہاں پہ میں روک کے آپ کو ایک چیز اور واضح کر دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم پڑوسی کے ریگارڈنگ بات کرتے ہیں یا آپ اس طرح کے مجالس میں آتے ہیں تو ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص تو اتنا پڑوسیوں کے حقوق کو مارتا ہے اور فلاں شخص تو اتنا سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ نہیں، آپ اللہ کے حضور آپ خود حاضر ہوں گے، آپ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ شخص کیسا کیا کر رہا تھا۔ ہاں، آپ دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہاں تک پہنچا دیں گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسلام کہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام دعوت دیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ جب آئے ہیں تو آپ یہاں ہر انسان، میں اور آپ ہر شخص، جب یہ تقریر ہوتی ہے یا کسی مجالس میں آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر جھانکے، سیلف ایمفسائز کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا جو باتیں قرآن و حدیث کے ریگارڈنگ باتیں کہی جا رہی ہے، کیا ہم اس کے میں بھی تو ایسا اس میں شامل نہیں ہوں۔ یاد رکھیں، ایک مضبوط معاشرہ تب بنتا ہے، میری بات یاد رکھیں، مضبوط معاشرہ تب بنتا ہے جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، اور معاشرہ تب ٹوٹ جاتا ہے جب ہم ان حقوق کو پوری طرح رون ڈالیں۔ جہاں دین اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں بار بار قرآن مجید اور اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، وہیں آج ہم اس حقیقت کو بھی نہیں چھپا سکتے، آج ہم اس حقیقت سے بھی منہ اپنا نہیں پھیر سکتے کہ آج یہی مسلم کمیونٹی ہے، یہی مسلم سوسائٹی ہے۔ آپ صرف لکھمینیا نہیں، کہیں بھی، کسی بھی گلی، کسی بھی محلے، کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، آج پڑوسیوں کے درمیان نا اتفاقی دکھے گی۔ آج پڑوسی آپس میں بدگمان ہوئے بیٹھے ہیں، پڑوسیوں میں کینہ، حسد اور لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جہاں ان لڑائی کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اور سب سے واحد وجہ زمین بن گئی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کو جس چیز نے سب سے زیادہ، بالخصوص لکھمینیا اور بلیا کو جس چیز نے سب سے زیادہ برباد کیا ہے، میرے نزدیک، میرے سمجھ کے نزدیک، وہ دو فتنہ ہے۔ پہلا فتنہ سود کا فتنہ ہے۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون متقی لوگ ہیں اور وہ کون پاک گھر موجود ہے جہاں سود کا کوئی کاروبار، سودی لین دین اور بینکنگ انٹرسٹ سے وہ پاک ہے۔ اور دوسرا فتنہ زمین کا فتنہ ہے۔ ہر 2 گھر بعد تیسرے گھر میں آپ کو یہ ضرور کیس پتہ چلے گا، معلومات ہوگا کہ وہاں زمین کا کوئی نہ کوئی معاملہ ہے۔ کہیں بھائی اپنے بہن کا زمین ہڑپے ہوا ہے، کہیں چچا اپنے بھتیجے کے زمین کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں تک کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اپنے والدین، اپنے اولاد کو زمین دینے سے قدم پیچھے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے تقریر کے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آج ہمارا موضوع جو اس تقریر کا ہے وہ حقوق ہمسایہ ہے۔ تو اس کے اندر حالانکہ سود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن سود اس کے اندر نہیں آتا۔ بہرکیف میں اس ٹاپک کو، سود کو اسکپ کر رہا ہوں، لیکن جان لے یہ دوسرا جو سب ٹائٹل میں نے آپ کے سامنے رکھا، زمین کی لڑائی، یہ حقوق ہمسایہ کے اندر آتا ہے۔ تو لہٰذا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ آج اس ٹاپک کو سمجھ لیا جائے اور یہاں سے اس امید کے ساتھ اٹھا جائے کہ اللہ کے قوانین کو انسان مانے۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، یہ زمین کی لڑائی، یہ زمین کا فتنہ، اس کے ایک شکل آپ کو قرآن مجید میں بھی اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جب سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ حب دنیا کی ایک آیت آئی ہے کہ اللہ کی یہ حب دنیا کی کون کون سی محبت اللہ نے لوگوں میں ڈالا ہے، اس میں ایک
زمین بھی ہے ویل ٹلڈ لینڈ، ایک کھیتی بھری زمین. لہذا یہ زمین آج اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ پڑوسی تو کیا آپس کے اپنے رشتہ دار، اور رشتہ دار تو کیا ایک کمپلیٹ نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ زمین کی لڑائی باقی رہتی ہے. اللہ اکبر. اور جہاں قرآن مجید ہمیں اتنی تعلیمات دیتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، لیکن یہ ہمارے حلق کا کانٹا بن گیا ہے زمین، جس کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے گھر بکھر گئے ہیں، کتنے رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں، کتنے آپس میں بھائی بکھر گئے ہیں. آئیے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے. اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے متعلق کیا فرماتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جس قوم میں، جس امت میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور جس دین میں، دین اسلام میں مکمل قوانین وراثت موجود ہو، آج وہی مسلمان ہے جو کورٹ کچہری کا چکر لگا رہا ہے. آج وہی مسلمان ہے جو پولیس اور تھانے کے دروازہ ٹھکٹھکا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، برا نہ مانیے گا لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج قرآن مجید کو نہیں مان رہے ہیں، ہم آج اللہ کے قوانین کو نہیں مان رہے ہیں. اگر آج ہم اللہ کے قوانین کو مانتے ہیں تو یہ پرابلم کریٹ ہی نہ ہوتا، بلکہ اس کے برعکس سچویشن ہمیں دکھتی. اور وہ سچویشن کا ایک چھوٹا سا شکل میں آپ کو بتا دوں. وہ سچویشن کیسی دکھتی؟ تو وہ سچویشن ایسی دکھتی کہ لوگ، میں مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلمان کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلمان لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ کیا بلیک ڈائمنڈ ہے، آپ کے پاس وہ کیا قیمتی نسخہ ہے. نہ تو آپ لوگ جو ہے، نہ تو اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہیں، نہ ہی وراثت میں آپ کی کوئی لڑائی ہوتی ہے. آخر آپ کے پاس وہ کیا نسخہ ہے جو آپ کو پڑوسی سے لڑنے پہ مجبور نہیں کرتا، جو آپ کو وراثت کے تقسیم میں، جائیداد کے تقسیم میں لڑائی ہونے سے پرہیز کرواتا ہے. آپ کہیں گے، اور یہاں یہ صرف کہتے نہیں بلکہ غیر مسلم آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ براہ مہربانی ہماری یہ پرابلم کو جو ہے، آپ جو ہے اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال دیں. آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے ایسا. آپ اٹھائیں نبی کی زندگی، آپ اٹھائیں صحابہ کی زندگی، بے شمار ایسے اگزامپل آپ کو ملیں گے، بے شمار ایسے مثال آپ کو ملے گی. میں وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں، لیکن ایک چند اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے ریگارڈنگ، کہ جب انسان دین اسلام کو پکڑتا ہے، جب انسان اللہ کے قوانین، قرآن اور صحیح حدیث کے اکارڈنگ چلتا ہے، تو کیسا نظریہ، کیسا سوسائٹی قائم ہوتا ہے. آئیے اس کا ایک نظریہ، ایک چھوٹا سا نظریہ، ایک چھوٹا سا شکل آپ کو میں دکھاؤں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1400 سال پہلے کوئی بھی بینکنگ سسٹم نہیں تھا. جس طرح سے آج ہمارے پاس بینک ہے، ہم وہاں پیسہ اور اپنے زیورات جو ہے وہاں جمع کر سکتے ہیں. تو جب اس وقت بینکنگ سسٹم نہیں تھا اور لوگ لمبے سفر کے لیے نکلتے تھے، تو میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا. وہاں غیر مسلمانوں کے یہاں اپنے قیمتی زیورات اور اپنے مال و دولت اور بعض دفعہ مویشی بھی، جن کی جیسی حیثیت ہوتی تھی، وہ چھوڑ کے جاتے تھے کہ آپ یہ رکھیے، میں جب واپس آؤں گا تو آپ مجھے دیں گے. آپ غور کریں گے، اپنے غیر مسلم بھائی کے سامنے وہ امانتیں نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ مسلمان گھروں میں چھوڑا کرتے تھے. کیا وجہ تھا؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی بھی دھوکہ دری والا کام نہیں کر سکتا. یہ ریزن تھا کہ، اور وہ لوگ بہت ہی بے فکر ہو کے وہ لمبے سفر پہ نکل جایا کرتے تھے کہ میں نے تو اپنے مال و دولت اور اپنے مویشی کو مسلمان کے گھروں میں چھوڑا ہے. اسی طرح سے مختلف آپ کو ایگزامپل مل جائے گا کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کیا ہوتا ہے. ایک لاسٹ ایگزامپل دوں میں. کیا جب لوگ 1400 سال پہلے صحابہ، اور میں صحابہ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جب وہ لوگ راستے پہ چلتے تھے اور اگر وہ دیکھتے تھے کہ کانٹے دار جھاڑی ہے اور تکلیف دہ کوئی پتھر بہت سارے تعداد میں روڈ پہ رکھا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے. کیونکہ مسلمان جس جگہ پہ رہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز، اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں.
تو یہ آئیڈیل سوسائٹی کب بنے گی؟ یہ آئیڈیل سوسائٹی تب بنے گی جب ہم قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں اور صحیح احادیث کو پڑھیں، اس کے بعد اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، تو یہ آئیڈیل سوسائٹی بنے گی۔ میں اپنے ٹاپک سے بہت دور چلا گیا ہوں، معاف کیجیے گا۔ میں ایگزامپل بتا رہا تھا آئیڈیل سوسائٹی کب بنے گی، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ رب ایسے حالات میں جب رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، پڑوسیوں میں دوری بڑھتی جا رہی ہے، حب مال، حب دنیا، دنیا کی محبتیں دل میں بستی چلی جا رہی ہے، بھائی بھائی میں دراریں بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس دوران قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ میں نے اپنے تقریر کے آغاز میں کہا تھا کہ اسلام کو کبھی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ عبادات تک محدود ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، نہیں، اسلام ہر جگہ آپ کو جو ہے رہنمائی فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں، شرط یہ ہے کہ آپ صحیح احادیث کھولیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے سچویشن میں جب رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کیا ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں وَلَا تَقُولُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس مقصد سے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ میں دوبارہ اس آیت کو پڑھ دوں، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس مقصد سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس آیت کی تفصیل میں مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ وہ مال دوسرے آدمی کا ہے، تم صرف اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا اس وجہ سے کہ کسی ایج پیس سے تم اسے کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت کا جج مقدمے کی رپورٹ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر جج کا ایسا فیصلہ اصل میں غلط بنائی ہوئی رپورٹ سے دھوکہ کھا جانے کا نتیجہ ہوگا، اس لیے عدالت سے اس کی ملکیت کا حق پا لینے کے باوجود حقیقت میں تم اس کے جائز مالک نہ بن جاؤ گے۔ اللہ کی نظر میں تو وہ مال تمہارے لیے حرام ہی رہے گا۔ اب غور کریں، یہاں اللہ رب العزت بہت صاف کہہ رہا ہے کہ یعنی دنیا کی عدالت تمہاری مدد کر دے، رپورٹ تمہارے حق میں آ جائے، جج تمہارے فیور میں ورڈکٹ سنا دے، لیکن اللہ کے یہاں وہ مال حلال نہیں ہوتا، وہ پھر بھی چوری ہے، وہ پھر بھی حرام ہے، وہ پھر بھی ناجائز ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بھی آتی ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو اور اس کی دلیلیں سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو اصل میں دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں، جو سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کی ناجائز زمین یا ناجائز کوئی مال میرے فیصلے کے مطابق، کسی کی ناجائز زمین یا کسی کی ناجائز مال میرے فیصلے کے متعلق اپنے حصے میں کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے، آگ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ آپ غور کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ایک چیز اور میں یہاں پہ بتا دوں اس حدیث کے ریگارڈنگ، ایسا ان کے پورے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زندگی میں نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کیے اور وہ فیصلہ باطل کی طرف رجحان گیا، یعنی وہ فیصلہ کا حق جو ہے باطل کی طرف چلا گیا، نہیں، ہمیشہ حق پہ فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ اگزامپل اس لیے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرام کو حلال میں تبدیل نہیں کر سکتا
تو یہ دنیا کی کون سی کورٹ ہے اور دنیا کا کون سا وکیل ہے اور کون سا ایسا عدالت کا ذریعہ ہے اور سورس ہے جو کسی کا حرام مال آپ کے لیے حلال کر دے؟ آج جہاں ہم حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، اس مہم کے اندر حقوق ہمسایہ میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آخرت کو صرف چند دنوں کے زندگی کے لیے اور چند دنوں کے آرام کے لیے اپنے دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ یہ چیز کو سمجھنا کہ یہ چیز کو آپ سمجھیں کہ جب کوئی چیز آپ کی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بالکل سیدھا اور کلیئر میسج ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارا نہیں ہے، اگر حق تمہارا نہیں ہے تو چاہے پوری دنیا تمہارے فیور میں کھڑی ہو جائے، اللہ کے نظر میں وہ حرام ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور قابل احترام ماں و بہنوں، یہ جان لے کہ رزق کے حلال تقوی یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کا انسان صرف نماز پڑھ لے، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لے، اور اگر پیسے والا ہے تو حج کر لے اور زکوٰۃ نکال دے۔ تقوی کا اصل معیار، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ تقوی کا اصل معیار عبادات نہیں ہے، معاملات ہے، کہ آپ اپنے معاملات میں کتنے درست ہیں۔ آپ کسی کو اگر وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس دن اس تاریخ کو آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا، تو آپ اس دن لوٹاتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ اس قابل نہیں ہوتے ہیں تو کیا اسے ڈیٹ کو بڑھواتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح سے تفصیل ہے، میں اس میں جانا نہیں پسند کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں صاف کہہ دیا کہ انسان کو چاہیے کہ رزق حلال کی طرف بڑھے، اور اللہ نے جو رزق اسے دیا ہے اسی میں انسان اپنے آپ کو حلال طریقے سے زندگی گزارے، نہ کہ یہ کہ صرف حب مال، حب دنیا کی محبت میں حلال و حرام کا فرق کرنا بھول جائے۔ میرا وقت آلریڈی ہو چکا ہے، لہٰذا اگر ہم صرف اسی آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 پڑھ کے سنایا اور اس کا مختصر تفسیر پیش کی، اگر صرف اس آیت کو ہم آج سے اس آیت پہ عمل کرنا اسٹارٹ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کی 50% سے زیادہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارا معاشرہ، ایک تو ہم اپنے آخرت کو بنوا لیں گے، حرام مال سے بچ جائیں گے، اور دوسرا ہمارے معاشرے میں جتنی لڑائیاں، اکثر لڑائیاں ہمارے معاشرے میں زمین کے ریگارڈنگ ہیں۔ زمین کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ کسی کا زمین لے لیتے ہیں، زمین کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیں اور بغل والے گھر کے روشنی اور بغل والے گھر کا ہوا آپ روک دیں۔ اس میں بہت ساری تفسیر آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں انصاف، صلح اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کے متعلق جہاں تک باتیں ہیں، میں نے تو صرف ایک چیز یعنی کہ رزق حلال، اور جو چیز شاید ہم لوگوں سے چھوٹ رہی تھی کہ زمینی معاملات، اس پہ فوکس کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے، ان کے پڑوسی کے لیے آپ ان کے ایجوکیشن کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، دنیا اور آخرت کی تعلیم کے لیے بھی سوچیں، فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ گالی دے رہا ہے تو ہمیں کیا، وہ تو کسی اور کا بچہ ہے۔ نہیں، اسلام ان سب چیزوں کے خلاف ہے۔ بہرکیف میں نے وقت اپنا مکمل کر لیا ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔